السلام علیکم دوستو آج ہم جو ہے وہ بخاری شریف کے بارے میں جو ہے وہ پڑھیں گے۔ سب سے اوتھینٹک جو حدیثیں ہیں وہ بخاری شریف ہیں۔ بخاری شریف کا جو ہے وہ کیونکہ یہ وگیان کے جتنے بھی مانک ہیں ان پہ سب سے مضبوط مانی گئی حدیثیں ہیں۔ اس کے سمپادک جو ہے وہ امام محمد بن اسماعیل البخاری تھے، جنہوں نے 810 سے 870 عیسوی میں بخارا جو ورتمان میں آج کل ازبکستان میں پیدا ہوئے تھے، اور 16 سال سے ادھک سمے انہوں نے حدیثوں کو اکٹھا کر کے اس سے ستیاپت کرنے میں لگائے تھے۔ اس میں لگ بھگ 7275 حدیثیں ہیں پنراورتی کے ساتھ میں۔ اگر وہ پنراورتی والی حدیثیں ہٹا دی جائیں تو قریب 2600 حدیثیں بچتی ہیں، اور ہر حدیث کو سلسلے وار کڑی سے کڑی جانچ، ہر راوی کے کریکٹر، یادداشت، ایمانداری کی جانچ کر کے حدیثیں لی گئی ہیں۔ اس لیے اسے بخاری شریف کو بہت ہی وشوسنیہ حدیثیں مانی گئی ہیں۔ کتاب الوحی کی 7 حدیثیں ہیں۔ کتاب الوحی میں 7 حدیثیں ہیں۔ جو پہلی حدیث ہے کہ وحی کی جو شروعات جو ہے وہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے سپنے آنے لگے، جو حقیقت میں ویسے ہی ہوتے تھے جیسے سپنے میں دکھایا گیا۔ تو آپ غار حرا میں تنہائی پسند کرنے لگے اور وہیں پر عبادت کرنے لگ گئے۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام آئے اور بولے، پڑھیں اقرا بسم ربک الخلق خلق الانسان من علق۔ یہ قرآن شریف کی سب سے پہلی آیت نازل ہوئی تھی۔ دوسرے جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ وہی جو ہے کبھی گھنٹی جیسی آواز کے ساتھ آتی تھی جو بہت ہی کٹھن ہوتی تھی، کبھی جبرائیل علیہ السلام انسان کے شکل میں آتے تھے اور سیدھی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو وہی کے جو ہے راستے الگ الگ ہیں، کچھ بہت ہی کٹھن، کچھ بہت ہی آسان ہیں۔ تیسری جو ہے وہ پہلے نبی وحی کے بعد کچھ سمے کے لیے وحی جو ہے آنا بند ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ بہت بڑا دکھ بھی ہوا۔ اس کے بعد سورہ المدثر کی آیتیں اتری اور اس سمے اسلام کی دعوت یہیں سے اسٹارٹ ہو گئی۔ چوتھی جو ہے جب وحی آتی تھی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ٹھنڈے دنوں کے اندر بھی آپ کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا تھا، اور وحی کا اثر خالی روحانی نہیں بلکہ جسمانی بھی ہوتا تھا۔ پانچویں وحی جو ہے وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اونٹ پر بیٹھے وحی آتی تھی تو اونٹ پر اتنا وزن ہو جاتا تھا کہ اونٹ خود بخود بیٹھ جاتا تھا۔ چھٹے جو ہے وہ وحی میں آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کو پسند کرتے تھے، اور وہ غار حرا میں چلا جاتے تھے اور کھانے پینے کے لیے ہی آتے تھے، باقی وہیں پر عبادت کیا کرتے تھے۔ ساتویں جو ہے وہ پہلے وحی میں انسان کو پڑھنے، سوچنے اور اپنے رب کی پہچان کرنے کی دعوت دی۔ تو اسلام کی جو نیم ہے وہ علم، توحید
اور اللہ کی عبادت پہ رکھی گئی ہے۔ تو دوستو یہ میری جو جانکاری آپ کو پسند آئی ہو تو آپ مجھے لائک، کومنٹ، شیئر، فالو اوشے کریں۔ سی یو اگین، دھنیہ واد۔